اہم ترین جو شخصیت سامنے آئی کہ جس نے اس شکاکیت کا جواب دیا وہ رینے ڈیکارٹ تھا، جو کہ فرانسوی فیلسوف تھا جس کو ماڈرن فلسفی کا باب کہا جاتا ہے، کہ اس نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ رینیسانس کے اندر یقین، پہلے کیا ہوتا تھا، فلسفے کے ذریعے انسان یقین حاصل کرتا تھا، برہان قائم کرنا، چاہے وہ خدا کے بارے میں ہو، چاہے وہ جہان کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی اور چیز انسان کے بارے میں ہو، تو انسان یقین تک پہنچتا تھا۔ لیکن جو کیا ہوا، آہستہ آہستہ جب یہ رینیسانس کا زمانہ آیا اور اسکیپٹسزم جو ہے یہ مذہب وجود میں آیا اور پھیلنا شروع ہوا، تو اب کیا ہو گیا، اب یقین کی جو حالت تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ فلاسفر نے پھر دوبارہ کوشش کی کہ اس یقین کو زندہ کیا جائے، معاشرے کے اندر جو افراد اس شکاکیت میں مبتلا ہو گئے ان کو باہر نکالا جائے۔ تو رینے ڈیکارٹ نے کیا کیا، روش وہ اختیار کی کہ جو اس وقت معاشرے کے اندر رائج تھی۔ کیا روش اختیار کی کہ شک ہی موجود تھا اور شک ہی کا سہارا لیا، انہوں نے شک کا سہارا لے کر ان انسان کو یقین کی طرف لانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اور ایک انتہائی اہم ترین سٹیٹمنٹ کے جو آج بھی جو ہے وہ رائج ہے ڈیکارٹ کی، وہ یوں اس نے پھر بیان کیا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، کہ میں سوچتا ہوں، میں فکر کرتا ہوں، پس میں ہوں۔ یہاں سے پھر اب اس نے کیا کیا، استدلال کیا کہ میں ہر چیز میں تو شک کر سکتا ہوں لیکن اپنے شک کے اندر شک نہیں کر سکتا۔ یہ چونکہ اتنا واضح ہے، یہ والا مطلب کہ اپنے شک میں شک نہ کرنا اتنا واضح اور یقینی ہے، ہم یہیں سے اپنے فلسفے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہی یقین کی پہلی سیڑھی ہے، اور یہاں سے پھر آگے کیا ہوتا ہے، منزل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے علم اور معرفت کی، اور بنیاد جو ہے وہ اس طریقے سے قائم ہوتی ہے۔ ڈیکارٹ کا جو یہ شک تھا، یہ حقیقی شک نہیں کہلاتا، بلکہ یہ شک جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ مختلف نام دیے گئے ہیں۔ آپ کبھی مثلا شک ڈیکارٹی جو ہے وہ گوگل میں لکھیں، یا مثلا انگلش میں بھی اس کو جو کہا گیا ہے کارٹیزین ڈاؤٹ، یہی شک ڈیکارٹی، ڈیکارٹ کا جو شک ہے۔ اس کارٹیزین ڈاؤٹ کو پھر جو صحیح نام ہے اس کا وہ کیا ہے، یا اس کو ہم میتھڈولوجیکل اسکیپٹسزم کہہ سکتے ہیں، یا اس کو میتھوڈک ڈاؤٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی مختلف ناموں سے میں نے تقریباً 8-10 نام دیکھے ہیں کہ جو اس ڈیکارٹی شک کے اوپر جو ہے وہ اطلاق کیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس کو ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ ڈیکارٹ کا جو شک تھا وہ روشی شک تھا۔ دیکھیں ایک نام جو دیا گیا یہاں پہ کیا، میتھوڈک ڈاؤٹ یا میتھڈولوجیکل، روش شناختی جو ہے، اس کو فارسی میں جو ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ڈیکارٹ حقیقی طور پر مشکوک نہیں تھا، شکاکیت میں مبتلا نہیں تھا، بلکہ اس شک کے ذریعے وہ یقین جو ہے وہ اس تک پہنچنا چاہتا تھا، یعنی اس کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کر رہا تھا۔ اسے فارسی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے شک دستوری یا روش شناختی، شک روش شناختی، جو ابھی انگلش میں بھی آپ کو بیان کر دیا اس میں آگے۔ بہرحال بیان کرنا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سامنے جو بعض مفکر تھے یونان کے اندر، وہ بھی شکاکیت میں مبتلا تھے، لیکن وہ حقیقی شکاکیت تھی ان کی۔ ڈیکارٹ اس کی طرح نہیں تھا۔ کیا کرنا چاہا ڈیکارٹ نے، استدلال کیا۔ اس نے کہا کہ میں ہر چیز میں شک، اس نے کیا بھی، یعنی اپنی ہر چیز، ہر علم کے اندر، ہر نظریات میں شک سے آغاز کیا، اور پھر اسی وجہ سے ایک جدید فلسفہ سامنے جی جان بوجھ کے شک کیا۔ جیسے ابھی آپ کو کہا جائے مثلا آپ جتنے عقائد کے مالک ہیں
آپ ٹھیک ہے عقائد کے معتقد ہیں جو بھی ہیں، لیکن آپ نئے سرے سے اس کی تحقیق کریں۔ اب نئے سرے سے تحقیق کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ باطل ہے یا باطل نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں نے ابھی تحقیق کرنی ہے اور نتیجہ نکالنا ہے کہ جو اعتقاد میرا تھا وہ درست تھا یا درست نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ روشی آپ اختیار کرتے ہیں اس حالت کو۔ اس نے اس شک کا سہارا لیا اور پھر یوں کہا کہ میں ہر چیز میں شک کر سکتا ہوں لیکن اپنے شک کے اندر شک نہیں کر سکتا۔ یہ یقین ہے، یہ یقین کی منزل تھی۔ اس ڈیکارٹ کی اس دلیل کو جناب ابن سینا نے کئی سو سال پہلے اپنی کتاب، جو اشارات ان کی ایک اہم ترین کتاب ہے کہ جو آخری عمر میں جناب ابن سینا نے تالیف فرمائی ہے، ابن سینا نے اپنی اس کتاب الاشارات و تنبیہات کو نمت میں تقسیم کیا ہے، توئیں کے ساتھ نمت میں تقسیم کیا۔ اس کی چھٹی نمت کے اندر بحث ہے علم النفس کی، فلسفیکل سائیکالوجی مثلا آپ یوں کہہ لیں، علم النفس کے جو ہے اس کو فلسفی علم النفس یا علم النفس فلسفی، اس کو بیان کیا۔ وہاں پر جب یہ بحث کرتے ہیں آ کر نفس کے اوپر تو بالکل اسی بعین ہی یہی چیز بیان کرتے ہیں۔ آپ نفس کے حالات سے نفس کو ثابت کرنا چاہیں، مثلا شک جو ہے کیا ہے؟ نفس کی حالت ہے۔ فکر کرنا، مثلا عربی والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انا افکر فانا موجود، میں فکر کرتا ہوں پس میں ہوں۔ جیسے انگلش میں کیا کہا؟ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، درست ہے۔ اب جناب ابن سینا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس شخص سے نفس کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ ایک غلط طریقے سے وارد ہوئے ہیں آ کر، کیونکہ حالت نفس کے بعد آتی ہے۔ ایک صفت ہو، ایک موصوف ہو، صفت پہلے ہے یا موصوف پہلے ہے۔ اگر آپ صفت کے وجود کے قائل ہیں تو آپ لامحالہ موصوف کی قائل ہیں، کیونکہ صفت بغیر موصوف کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھی ایسی صفت کہ جو صفت تو ہو لیکن اس کے ساتھ موصوف نہ ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ تو نفس کی جو حالت ہے، چاہے وہ علم کی حالت ہو، چاہے وہ شک کی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس کی خوشی کی حالت ہو، جو بھی ہو، آپ اگر اس کا سہارا لے کے نفس کو ثابت کرنے جا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اگر شک پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ شک ہے اور شک حالت کا نام ہے، اس کا مطلب ہے اب لامحالہ جس کا یہ حال ہے اس کے وجود کے آپ قائل ہیں پہلے، تو آپ اس کے ذریعے نفس کو ثابت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے ذریعے یہ حالت ثابت ہو رہی ہے۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ اگر تم جدال احسن کر رہے ہو، یعنی آپ جو تمہارے مقابلے میں شک گرا ہیں، اسکیپٹیسزم کے قائل افراد ہیں، ان کو فقط کیا ہے قانع کرنا چاہتے ہو، ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو۔ اگر تمہارا کام جدال کرنا ہے، جدالی روش سے استفادہ کرنا ہے، منطق میں جدل جو ہے وہ ایک روش ہے، کیا ہے کہ آپ انہی کے مسلمات سے استفادہ کرتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچائیں کہ جس نتیجے کو آپ مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جدل، درست ہے۔ جدال جو ہے وہ عرفی معنی میں مراد نہیں ہے، جنگ و جدال جس کو ہم کہتے ہیں، بلکہ جب فلسفے میں یا منطق میں جدل و جدال کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے روش ہے منطقی، یہ برہان کے مقابلے میں ہے، برہان ایک روش ہے اور جدل ایک روش ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ جدل کرنا چاہ رہے ہو پھر تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے تم نے کام ٹھیک کیا ہے۔ جدل کیسے کرنا تھا؟ تمہاری فضا جو تھی، ہم کہتے ہیں ڈیکارٹ کی شک تھی، ہم کہتے ہیں چلیں جس چیز کو تم مانتے ہیں ہم وہیں سے ہی سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو ہر چیز میں شک کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں شک، ریاضی میں بھی شک کرتے ہیں، فزکس میں بھی شک کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے اعتقادات میں بھی شک کرتے ہیں، سب چیزوں میں ہم شک کر لیتے ہیں، لیکن ایک جگہ پر جا کے ہم پھر پھنس جاتے ہیں، کہاں؟
کہ مجھے اپنے شک میں شک ہے یا نہیں؟ شک نہیں ہے. بس دیکھا کہ ہمیں ایک علم ہے یقینی کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں سے وہ اپنے فلسفے کا آغاز کرتا ہے. شکاک یہاں پر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں یہاں پر آ کے. کہتے تم اگر جدل کرنا چاہ رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اگر تم یہاں پہ برہان قائم کرنا چاہ رہے ہو، فلسفی استدلال کے طور پر اس کو لے کر آ رہے ہو، اور واقعاً اعتقاد رکھتے ہو کہ سب سے بدیہی ترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے شک میں شک نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں پھر تمہارا یہ استدلال غلط ہے، پھر نہیں مان سکتے ہم اس کو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے بھی ایک یقینی علم ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ اگر تم اپنے شک میں شک نہیں کر سکتے تو شک کرنے والے سے جدا وجود رکھ سکتا ہے؟ آیا ایسا ممکن ہے کہ انسان سوچے کہ شک تو ہو، اس میں تو آپ شک نہ کر پائیں، لیکن شک کرنے والے کے وجود میں آپ کیا کریں؟ شک کریں. ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں ہو سکتا. اگر آپ شک میں شک نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شک کرنے والے کے وجود میں شک نہیں کر سکتے. چونکہ شک کس نے کرنا ہے؟ انسان نے کرنا ہے، نفس نے کرنا ہے شک. تو تمہارے اس استدلال میں عیب موجود ہے اگر تم اس کو برہانی مانتے ہو اپنے استدلال کو. ہاں اگر جدل مانتے ہو تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، جدل میں مشکل نہیں ہے. لیکن اگر کہو یہ برہان ہے میرا، استدلال ہے میرا عقلی، ایمان ہے میرا اس کے اوپر کہ ہمارے پاس ایک بنیادی ترین یقین یہی ہے کہ جہاں سے آغاز کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہے کوئی. ہم کہتے ہیں نہیں، شک سے پہلے شک کرنے والا انسان ہے. ڈیکارٹ تم جملہ کیا ادا کر رہے ہو کہ آئی تھنک، میں سوچتا ہوں یا میں شک کرتا ہوں پس میں ہوں. تو یہ میں پہلے کہاں گیا؟ تم خود اپنے جملے کے اندر میں لے کر آ رہے ہو. میں شک کرتا ہوں پس ہوں، تو اس کا مطلب ہے پہلے میں ہے، پھر شک ہے، پھر اس کے بعد تم جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تم جو شک کو اپنے ہونے پر دلالت کر رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے شک کا ہونا تمہارے ہونے پر دلیل نہیں ہے، بلکہ تمہارا ہونا دلیل ہے کہ تم شک کر رہے ہو. پتہ ہے؟ تو اس کی جو ہے سٹیٹمنٹ کے اندر یہ ایک مغالطہ موجود ہے کہ جس کی طرف جناب ڈیکارٹ جو ہیں وہ متوجہ نہیں تھے. اور مغرب زمین کے اوپر بھی ابن سینا جیسا ہی مشابہ اعتراض جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جب ڈیکارٹ پہ آپ تفصیلی مطالعہ کریں گے یا خدا نے توفیق دی بحث ہوئی ڈیکارٹ پہ، تو یہ ایک تفصیلی بحث جو ہے وہاں پر کی جائے گی. کس چیز میں آپ شک نہیں کر سکتے، اس کی ملاک کیا ہے؟ اس نے یہاں تو کہا کہ شک میں شک نہیں کیا جاتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے شک میں شک کرے. ہم کیسے معلوم کریں کہ کس چیز میں انسان شک کر سکتا ہے، کس چیز میں انسان شک نہیں کر سکتا؟ تو اس کی تھیوری کا جو نام ہے، فارسی میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، وضوح اور تمایز، واضح اور مشخص اور متمایز ہونا، کہ جس کو انگلش میں کہیں گے کلیئرٹی اینڈ ڈسٹنکٹنس. متمایز و مشخص ہونا، واضح اور متمایز ہونا، اس کو ملاک قرار دیا ہے کس چیز کا؟ کہ جس کے اندر یہ خصوصیت ہوگی اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ معیار بنا کر صحیح عقیدے اور غلط عقیدے کے درمیان جدائی ڈال سکتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے. آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ تم نے کیا کہا کہ صحیح اور غلط فکر کو اگر جدا کرنا ہو، پہچاننا ہو، تو معیار کیا دیا اس نے؟ وضوح اور تمایز، یعنی واضح اور تمایز، مشخص ہونا، واضح ہونا اور مشخص ہونا، یہ ملاک دیا تھا. تو
تو کہتے ہیں یہ جو تم نے معیار دیا ہے نا، خود یہ معیار خود واضح نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ جو واضح ترین فکر ہوگی، متمایز و مشخص ترین صفت ہوگی، فکر ہوگی، وہ صحیح ہوگی. تو ایک بندہ آ کر کہتا ہے میرے نزدیک مثلا خدا کی فکر جو ہے نا وہ بہت واضح اور مشخص ہے. دوسرا آ کر کہتا ہے میرے نزدیک نہیں ہے. اب کیا کریں گے یہاں پہ؟ ملاک تو سارا گیا. آپ اگر ملاک بنا رہے ہو کہ صحیح فکر اور غلط فکر کو تشخیص دینے کا معیار جو ہے واضح ہونا اور متمایز و مشخص ہونا ہے، تو پھر ہم آ کر کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ میں کہتا ہوں خدا کی فکر جو ہے وہ واضح و متمایز و مشخص ہے. واضح ترین جو فکر موجود ہے وہ خدا کی ہے، مشخص ترین جو فکر ہے وہ خدا کی فکر ہے. یعنی خدا کی فکر سے مراد یہ کہ یعنی خدا کے ہونے کے بارے میں جو فکر ہے وہ متمایز ترین ہے. ایک بندہ آ کر کہتا ہے نہیں میرے نزدیک واضح نہیں ہے. ایک مثال کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں، آپ اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں. تو جھگڑا تو ختم نہ ہوا، جھگڑا تو وہیں کا وہیں ہے. معیار ٹھیک ہے آپ نے دے دیا، لیکن معیار جھگڑا ختم نہیں کر رہا. بات کہاں پر آ کر رکتی ہے؟ بات یہاں پر آ کر رکتی ہے کہ یہ جو خطا ناپذیری کا ملاک کیا ہے، یعنی واضح اور متمایز ہونے کا ملاک کیا ہے. جب تم وہ بیان کر دو گے نا تب مشکل حل ہوگی. یعنی ایک قدم پیچھے آ جاؤ. یہاں تک تم آئے، تم نے کہا کہ واضح اور روشن اور مشخص جو فکر ہوگی وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں شک کیا جا سکتا ہے، اس میں مثلا جو ہے وہ اس کو غلط کہا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ملاک نہیں بنتا، بلکہ ملاک کیا بنے گا؟ اس سے پہلے والا قدم، خود واضح اور مشخص ہونے کا ملاک کیا ہے. تو لہذا کہتے ہیں کہ تمہارے فلسفے کے اندر بہت سارے جھول موجود ہیں.